نہیں جانتا مگر وہ عنایت تعالیٰ ان کو لے کر آئے تھے تو اس لیے میں ان کو ذرا پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا اس کی سٹوری میں عابد آپ کو بتاتا ہوں، یہ اگر یہ متی نہ ہوتا تو اس نے سپیکر بھی نہیں بننا تھا اسد کیسر نے، اور نہ وہ پی ٹی آئی میں ہوتا۔ اچھا نہیں یہ داڑھی والے ہیں نا، داڑھی والے ہیں، داڑھی والے جی داڑھی والے ہیں، فہیم بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کو اور بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو عنایت تعالیٰ جی خالد بھائی آپ شروع کریں۔ اچھا عنایت تعالیٰ آپ اپنا پیج دیکھ لو، میں نے آپ کو میرے خیال سے ویڈیو بھی سینڈ کی ہوئی آپ کے ان باکس میں ہوگی، تو اگر یہی بندے ہیں تو وہ ان کو ان باکس ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا مگر وہ آئی ڈی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو، جب تک یہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے میں ساتھ ساتھ میں 2-4 اور کام بھی کرتا ہوں نا، صرف مانگنے تو تھوڑی ہوتی ہے، میں نے کہا ساتھ میں ویڈیو کی بھی پروموشن کریں۔ مانگنا آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ کو میں نے مانگنے کا کہا تو اس وقت 65 لوگ تھے ہمارے پاس۔ ماشاءاللہ ایسے ہی دیکھو آپ لوگوں کا اچھا ہوتا ہے، آپ لوگ ریمائنڈ کراتے ہیں، فدا بھائی ریمائنڈ کراتے ہیں، خان بھائی ریمائنڈ کراتے ہیں، مانی بھائی، تو یہ میں نے سب لوگوں کو اوپنلی بولا ہوا ہے کہ ڈیبیٹ جتنی بھی اچھی چل رہی ہو نا، مگر جیسے ہی ہم 40 کو کراس کرتے ہیں آپ پلیز ہمیں روک دیا کرو کہ اپنا میسج دے دیا کریں کہ میسج سے پیسے آتے ہیں اور ڈیبیٹ سے کوئی پیسہ نہیں آتا۔ ہاں، تو بات میرا تو شروع یہ ماننا کرنے ہے۔ سے پہلے میسج دیا کریں، بالکل۔ اور یہ جو محمد زبیر اسد عمر کا بھائی، اس کو بھی نون لیگ سے نکال دیا گیا۔ کیا اس نے کہا یہ سب کچھ تو میں نے کیا تھا اور مجھے تو ابھی کوئی گھاس نہیں ڈالتے۔ یہی تو ہوتا ہے نون میں، ان کو جو کچھ بھی دے دو یہ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، یہ اس کے خاندان کا وتیرہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 6 سال سے میں لگا رہا یہ اس خاندان کی خالد بھائی آپ واپس آ جاؤ، خالد بھائی پلیز آپ واپس آ جاؤ، خالد بھائی کا ایک چپیڑ آئے اگر نہیں تو پھر میں واپس خالد بھائی کو موقع دیں۔ خالد بھائی مجھے ڈانٹنا چاہ رہے تھے، خالد بھائی ہم نہیں چھوٹے ہیں آپ سے، ڈانٹنا یہاں نہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈانٹے ہیں۔ میں کیوں ڈانٹوں گا مسٹر خان؟ میں جب آپ کو بھائی کہتا ہوں تو میں آپ کو ڈانٹ سکتا ہوں، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارا کچھ میرا خیال دماغ کچھ علیحدہ سمت میں چل رہا ہے۔ 2 میسج دوں گا۔ آخری بات مسٹر خان آپ کی، آپ نے جس طرح کہا کہ ہم یہ کمپین، جس طرح بابا جی نے بات کی آزاد کشمیر کی کہ وہاں پر بل نہیں جمع کروائے جاتے، تو آپ نے کہا ہے کہ یہ اگر مہم یا یہ کمپین اگر ہم پاکستان میں بھی جلائیں تو میری جان آپ کے لیے میں صرف ایک میسج آپ کو دوں گا، صرف ایک میسج۔ اور میں کبھی یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ لالا میری بات کو سیکنڈ کریں گے، اگر لالا نے نہ سیکنڈ کیا تو میں اپنے الفاظ واپس جو آپ کہہ رہے ہیں زبردست۔ آپ اس طرح کریں، کسی قبرستان میں جائیں اور وہاں پر جا کر مردوں کو آوازیں دیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے، پاکستان کی قوم اٹھنے والی نہیں۔ یہ کبھی نہیں اٹھتی، یہی تو ہمیں درد ہے۔ اور دوسری بات، اسی لیے تو یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے، شاید آپ نے کاکڑ صاحب کی سپیچ اگر آپ نے سنی ہو تو انہوں نے واضح الفاظ میں جو بلوچ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر جو بلوچ بیٹھے ہوئے، میں انہیں 7 پشتوں سے جانتا ہوں، مجھ سے لکھوا کر لے لیں کہ یہ لوگ را ایجنٹ ہیں اور دہشت گرد ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں اور تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آ جاتا ہے تو میں اس کے اوپر آخری، کیونکہ میں بروڈ کا چونکہ حصہ ہوں اور میں بروڈ کے مینٹیننس اور پالیسیز سے واقف ہوں، تو میں اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے سے گریز کروں گا کیونکہ وہ پھر کاؤنٹر آرگومنٹ ہو جائے گا۔ اچھا دوسرے میں نے کہا تھا میں 2 باتیں کروں گا، اب آپ نے تیسری ایک بات کر دی تو آہستہ آہستہ میں جاتے جاتے اس کا جواب دوں گا۔ کاکڑ صاحب کی باتیں سننے سے بہتر ہے کسی نہ کسی نون لیگ کی بروڈ کے اوپر واہیات باتیں سن لیا کریں، گالم گلوچ سن لیا کریں، وہ بہتر رہے گی۔ اگلی بات رہی، میں جو اگلی بات کرنے والا ہوں، جس وقت آپ فنڈ ریزنگ کا کچھ کمپین چلاتے ہیں یا جہاں پر آپ فنڈ ریزنگ کی کمپین چلاتے ہیں تو چند شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہاں پر موجود، جو آپ کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری پہنچ فلاں تک کہ میں وہاں سے مجھے نہیں ملا، میرا فلاں سے لنک ہے یا میرا فلاں سے لنک ہے۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اسی وقت جتنے بھی یہاں پر مجھے نیچے سن رہے ہیں جو اس کمپین کا حصہ ہیں، بو حمدان بھائی آپ کے لیے اور بی ایف ٹی بھائی، او سی بھائی آپ کے لیے، آپ کو تو خیر مجھ سے زیادہ علم ہے لیکن میں اپنے تسلی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے شرف افضل مروت نے نہیں کہا، مجھے فلاں نے نہیں کہا، مجھے ڈمگان نے نہیں کہا، آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سے ایک ہی بات کرنی ہے کہ یار اپنا ممبرشپ نمبر اگر آپ مجھے دے دیں تو پلیز اپنا
मेंबरशिप पीटीआई का मेंबरशिप नंबर मुझे दे दें। फिर आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे फ़हीम मलिक का फ़ोन सबके पास है, फ़हीम मलिक को फ़ोन करना है, इसकी मेंबरशिप चेक करो मेंबरशिप है कि नहीं। यहाँ पर 95% ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मेंबरशिप होती ही नहीं, ना वो पेड मेंबर है ना ऑफिशियल्स हैं। वो इस तरह है जिस तरह गली में और बरसाती मेंढक जिस तरह घूम रहे होते हैं, इमरान खान का नाम बेचकर अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाना और इस किस्म की हरकतें करना। जिस तरह वो आज मुर्शद एक था, उसने जिस तरह किया, तो मैं मुर्शद को भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुर्शद मेरे भाई, आप अपना मेंबरशिप नंबर मुझे दें और आप मुझे वीडियो दिखाएं शरफजल मरवत की भी और सारा कुछ। जहाँ तक जिस वक्त आपके ऊपर कोई सवाल करे कि जी मुझे मैसेज नहीं मिला, आप अपना मेंबरशिप नंबर दें जी, आपकी तहरीक इंसाफ के साथ कब से आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। तो बस आसान सा सवाल है। वो जिस तरह गधी दांत निकाल देती है, इस तरह दांत ना निकाले तो मेरे मुंह पर आप थप्पड़ मारना, क्योंकि ये वही बंदा सवाल करेगा जो पीटीआई को ऑफिशियल नहीं होगा। तो मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डबल टैप का सिलसिला बरकरार रखें। जिस तरह के आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फ़ंड्स की अशद ज़रूरत है, तो मैं आप सब लोगों की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह पहले आपने शौकत खानम निमल और इस किस्म के फलाई कामों में इमरान खान का हाथ बटाया, आप उनके साथ शाना बशाना चले। आज एक बार फिर आप अपने कप्तान के साथ चलें, अपने कप्तान का साथ दें, अपने कप्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, ताकि वो आपके 76 सालों से सल्ब शुदा हकूक़ के हसूल के लिए ये हकीकी आज़ादी की जंग जीत कर आपके हकूक़ आपकी दहलीज़ पर आपकी झोलियों में डाल सकें, जिस तरह खान ने अपने वादे निभाए। चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, पनागाहें हों, लंगर खाने हों, अपना घर स्कीम हो, कामयाब नौजवान स्कीम हो। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमने रियासत मदीना की बुनियाद रख दी थी। एक बार फिर उसी रियासत मदीना की बुनियाद को जो हमने रखी थी उसको आगे लेकर जाने के लिए आपके फंड्स की अशद ज़रूरत है। आएँ, हिस्सा बने हमारी फ़ंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बने। विज़िट करें www.ptioverseas.com। जब आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे आपके पास एक पेज खुलेगा, तीसरे ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, विच इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर आपने क्या करना है, अपनी इस्तिताअत अपनी तौफीक के मुताबिक जो आप रकम दे सकते हैं, मेरी जान, आपने वहां से उस रकम को 5 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड तक की अमाउंट आप चूज कर सकते हैं। जो आपकी ताकत है, जो आपकी तौफीक है, आप वो रकम चूज करें, सेलेक्ट करें, फिर नीचे डोनेट करें। जिस वक्त डोनेट का बटन आप दबाएंगे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, फ़ोन नंबर और उसके बाद NIC नंबर जो कि पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, या पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर एक्सपायर भी हुआ है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी होना शर्त है। आप अपना पासपोर्ट नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे एक कॉलम आएगा, वहाँ पर खान साहब के लिए आप मैसेज लिखें। आपने टिकटॉक टीम को रेकमेंड जो कि आपको टिकटॉक टीम कर रही है, तो आपने टिकटॉक टीम रेफर्ड बाय टिकटॉक टीम करना है। उसके साथ ही जिस वक्त आप इसको सबमिट करेंगे आपसे आपके कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी और चंद मज़ीद डिटेल्स मांगी जाएंगी। कंट्री आपने अज़रबैजान सेलेक्ट करना होगा, सिटी बाको 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट अज़रबैजान। तो मेरी जान सबमिट करें अपना फ़ंड, आपका डोनेशन सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में चला जाएगा। आप आवाज़ बने पाकिस्तान के 23 करोड़ सोए हुए लोगों की, जो अपने हकूक़ की पहचान जिनको नहीं और वो सोए हुए हैं, उठाएं उनको भी नींद से और आवाज़ बनकर उनके हकूक़ के हुसूल के लिए हमारी मदद करें। अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। एक बार फिर www.ptioverseas.com विज़िट करें। आप के ताहामुन का, आपकी मदद का दिल की गहराइयों से बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरी जान विज़िट करें www.ptioverseas.com। GBFT बाय ओवर टू यू जी। जी एक मिनट, पॉइंट क्या है? ये UF जो बहन है वो कुछ पूछना चाह रही है आपसे। जी जी BFT जी मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। इनबॉक्स अगर ये अच्छा, आंसर अबू हमदान भाई एक जी, मिनट अबू हमदान भाई, अगर आप इनबॉक्स ये यहाँ पे आंसर दे दें, जो इनका आंसर है ये इनबॉक्स दे दें प्लीज, थैंक यू। नहीं इधर ठीक है यार, इधर ही दे देंगे, सबको पता चल जाएगा जो भी बैठे हुए हैं। सर
میری بہن سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، ہیوج رسپیکٹ فار یو کہ آپ نے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے بارے میں سوچا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر فورن فنڈنگ کے بھی الزامات لگتے رہے، تو اس لیے جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ ہم لوگ کے صرف اور صرف جب آپ ڈونیٹ کرتے ہو تو آپ کے لیے این آئی سی کارڈ ہونا لازمی ہے، پاکستانی نیشنل ہونا لازمی ہے. وی آر سوری اینڈ بگ رسپیکٹ سسٹر، بہت بہت شکریہ. تو اچھا، تو اپنا کیا بولتے ہیں بی ایف ٹی بھائی، میں یہ کہہ رہا بالکل تھا بالکل ابھی ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ خالد محمود جی کی جی بات جو ہے نا، خالد محمود کی بھائی کی اگر ہم نوٹ کرتے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ جو بھی آپ کو تنگ جی کرے اس کو بولو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دیں، تو وہ آئی ڈی کارڈ سے پتہ بالکل چل جائے گا آپ کا جو پی ٹی آئی کا ممبرشپ کارڈ ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل بندہ اصلی پی ٹی آئی کا ممبر ہے. جو 36 پاؤنڈ نہیں دے سکتا نا، تو وہ خالی پھر بات جی ہی کر سکتا ہے. ایسے ہی نا خالد محمود بھائی؟ ایسی زبردست. بالکل اس زبردست. ہے. میں اس لیے ان کو برساتی مینڈک کہتا ہوں. یہ نیچے شروز بھائی نے کمنٹ کیا ہے، اس کا ریپلائی کر دیں بی ایف ٹی بھائی. اچھا، کیا پوچھ رہے ہو؟ میں ریپلائی جو ہو ویب گیا، سائٹ ٹھیک ہو گیا، کرتا ہوں. ریپلائی ہو گیا، ویل ہو گیا مانی ڈن، بھائی، ریپلائی ویل ہو ڈن، گیا، ویل ڈن. ٹھیک ہو گیا. مانی زبردست بھائی آپ کے پاس زبردست. آپ کو ہم نے چابیاں اس لیے دی ہیں، کبھی کبھی نا بعض چیزیں میں ہوتی ہیں وہ ایسے ریپلائی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. زبردست بی ایف ٹی زبردست. بھائی میں ایک اچھا، میں چیز آپ کو ایڈ ایک کر بات بتاؤں، اپنا خالد محمود، بی ایف ٹی بھائی، عنایت اللہ لالا، آپ بیٹھے ہو تو میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں یہ جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں نا، جو بیٹھ کے جس بندے نے چندہ والی بات کی ہے، تو کچھ عرصہ پہلے جب بھی ہم لوگوں نے جب یہ الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے کچھ اپنا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ وال اسٹرکنگ کا جو ہم لوگوں نے پرنٹنگ کا جو ہم لوگوں نے کیمپین شروع کیا تھا، تو اس میں ان لوگوں نے جو ہے نا ویڈیو بنا کے، تو ہم لوگ بھی وہ ویڈیوز بنا رہے تھے جو ہم لوگ کیمپین کر رہے تھے پی ٹی آئی کے بلے کے اوپر. تو ان لوگوں کی ویڈیوز کچھ آئی تھی، میرے تک پہنچی تھی، جس میں ان لوگوں نے ووٹ بلے کا 8 فروری کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ظلم کا بدلہ لینا ہے. تو یہ اس میں یہ اپنے وہی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بات بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں ان کے پیچھے جو بلے کا جو کیا کہتے ہیں انتخابی نشان تھا، وہ اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف حقیقی. ٹھیک ہے سر. تو میں اور نے ان کو بیٹسمین پوائنٹ کا آؤٹ کیا نشان تھا، تھا. بیٹسمین تھا، جی، بندہ بھی بیٹسمین بیٹسمین کا، تھا. یس ایگزیکٹلی، بیٹسمین سوری. تو میں نے ان کو جو ہے بندہ جو ہے وہ بیٹ لے کے کھڑا ہوا تھا، یہ نشان تھا. تو میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو میں نے گروپ میں جو ہے نا وہ ویڈیوز شیئر کی. جب میں نے وہ ویڈیو شیئر کی تو ان لوگوں نے دھڑا دھڑ مجھے پرسنلی واٹس ایپ میں میسیجز کرنا شروع کر دیے، سر غلطی ہو گئی، سر غلطی ہو گئی، وہ ہم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. مجھے پرسنلی آ کے مجھے 3-4 نمبر سے جو ہے نا یہ لوگ صفائیوں پہ صفائیاں دے رہے ہیں. چلو میں نے اس چیز کو اس ٹائم میں اگنور کر دیا، میں نے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. پھر ان لوگوں نے اس کو صحیح کر کے ڈالا بلے کا نشان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ابھی آ کے ان لوگوں کا یہ چہرہ سامنے آنا اور ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، یہ میں تو 100% اس چیز سے شور ہوں کہ یہ بھائی پی ٹی آئی کے ہیں نہیں، اور انہی کے گروپ کے کچھ بندے بیٹھ کے زبیر بھائی کی فوٹو لگا کے اپنی براڈز پہ بیٹھ کے ان کو جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر بکواسیات بکی جا رہی ہیں. اور انہی بندوں کی پروفائل میں جا کے دیکھتا ہوں تو ان کا لیڈر جو ہے اس کے ترانے لگے ہوئے، جس کا نام ہے میاں بھگوڑا شریف. تو اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ کا نیریٹو کا ہے، اور لوگ اٹھ کے کہاں سے آ رہے ہیں. وہ ٹی یو سر. وہ حمدان اور بھائی باقی دیکھو، میں سب سے پرائیویٹ، اجازت چاہوں گا. میں ایک جی چھوٹی بات جی کرتا ہوں، اگنور کریں. دیکھو جی دوسروں کی، ہماری دیکھو یہاں ہم نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم دوسری براڈ پہ کی بات نہیں کرتے، اگر براڈ کر تو نام نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی ہے، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے دل دکھتے ہیں، مگر ہم دیکھو خان نے ہمیں سکھایا کہ پازیٹیو رہو اور آگے انشاءاللہ چلے. میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں گا یہ چندے کے بارے میں. ہمارے عنایت لالا فزیکلی وہاں جی بیٹھے تھے، خالد محمود بھائی اور عنایت لالا، انہوں نے فنڈ ریزنگ کے فنکشن اٹینڈ کیے ہیں، تو ان کی زبانی سن جی لیتے ہیں جن بھائی بہنوں کو پتہ نہ ہو. عنایت لالا شاید آپ کو جی پتہ جی نہیں ہے، جی صبح کل اور آج صبح سارا دن ہمارے خلاف بہت بڑی بڑی کیمپینیں چلی، مگر اب اسی ہم چپ ہیں. تو آپ عنایت لالا آپ بتائیں، آپ نے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا ہے، آپ تو لائیو بھی تھے، تو اوور ٹو یو عنایت لالا. جی، یہ اس جو میں چونکہ دن کا ٹائم تھا، مجھے ٹائم پتہ بھی نہیں تھا، تو میں نہیں تھا، لیکن میں اپنی رائے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں.
دیکھیے جس طریقے سے یہ طریقہ جو آپ چلا رہے ہیں، آپ کے جیسے دوسرے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں صحیح معنوں میں، یہ ہوتی ہے قربانی، یعنی اپنا ٹائم نکالنا، پھر اس کے لیے جس کو کوئی ایک پینی کا فائدہ بھی نہ ہو، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہمیں کتنی اسٹرینتھ ملتی ہے پارٹی کو. تو پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے حسب توفیق جس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ کرتے رہے. پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے، اور پریکٹیکل ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ادھر ہے ادھر ہے نہیں. جب ادھر ہوں گے انشاءاللہ پھر دنیا کو نظر آئے گا. ادھر ہم اس وقت موجود ہے، اگر ہم 5 10 20 100 پونڈ دے سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا جوا نہیں ہے، یہ بہت معمولی ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ایک یادگار ہوگا کہ کوئی لوگ تھے جو اس طرح کام بھی کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں پارٹی کو کتنی قوت ملی. ہمارا مطلب ہے کہ پارٹی کو قوت ملے اور ان لوگوں کو حیران کر کے رکھ دے کہ بھائی جیسے، یعنی عمران خان تو ایک وہ کرتا تھا روڈ، تو تقریباً میرے خیال میں 4 ارب روپے جمع ہوتے تھے، اور آپ دیکھ لیجئے 200 ارب روپے تو صرف شوکت خانم کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہے، جو اب انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا کہ اس کو چندے کو ہم کیسے بند کریں. لوگ اپنے طریقوں سے بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ اور نمر یونیورسٹی ہے، 2 کینسر اسپتال اور ہے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. کراچی کا سب سے بڑا اسپتال، دنیا میں کہیں اس کی روایت نہیں ہے. تو یہ سارا چندے کی بدولت ہو رہا ہے. تو اگر اس چندے کی بدولت ہم پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مہنگا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سودا ہی نہیں ہے، یہ تو مفت کا سودا ہے. ہمیں صرف کلک کرنا ہے، ہم نے کیا بیچنا ہے، ہم جو ہماری توفیق ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اب سب لوگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس مہم کو کامیاب کیجیے. جی سر. جی اوور ٹو یو ایف بھائی. بھائی اور عابد بھائی، محمود بھائی، عنایت اللہ لالا، میں سب سے معذرت کے ساتھ ابھی اجازت چاہوں گا. میں آپ اس کا ٹائم ہو گیا. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ معذرت، آپ کا شکریہ، آپ آتے ہو، ہمیں ٹائم دیتے ہو. آپ جو یہ بڑی بات ہے. ہاں بالکل. بیٹھے حمدان بھائی، کیا ہے، نماز پڑھ کے ہی جائیں گے نا. یہ ابھی ہو گیا نا ٹائم، تو جا رہا خالد تو نہیں جائے گا نا. میں بھی نکلوں گا کیونکہ صبح میرا کام ہوتا ہے ان دنوں میں. تو حمدان بھائی، یہ جو خبیث کا فوٹو لگایا تھا، ان خبیثوں کا روز لگایا کرے، لیکن اس خبیث کا یہ پتہ نہیں، یہ مجھے شاید گناہ ملے، لیکن اس انسان کا شکل نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں ابلیس کی اولاد میں سے یہ کون ہے یہ شخص. اچھا عنایت لالا، یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ بھائی ان کو روز گنجا کر کے بٹھاتے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں کرتے؟ نہیں بدتمیزی نہیں، یہ تو مجھے شکل سے برا لگتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں، آئیڈیا پتہ کیا تھا کہ بھائی ان کے بیوی بچے بھی دیکھیں گے نا، کہیں نہ کہیں تو یہ ویڈیو ان کو پہنچے گی جب یہ ناشتہ کر رہے ہوں گے یا رات کا کھانا کھا رہے ہوں گے. گنجا کر کے، ننگا کر کے، بس یہ ان کے ساتھ تو یہی ہوگا. بالکل بالکل ایسے ہی ہوگا سر، روز ٹانگیں گے. اور کل ایک بہت بڑی شخصیت کی میں لگانے والا ہوں، اس کو ٹانگنے والا ہوں. سب انتظار میں انشاءاللہ. ہم ہمیں دیکھیں، ہمیں جو دکھ ملے ہے نا اس کا ازالہ بھی تو ہونا چاہیے، اور ان کو رسوا کرنا، دیکھو رسوا اللہ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تو اللہ تعالی نے ویسے ہی رسوا کر دی ہے. جو غلط فیصلے غلط جگہ کھڑے ہوں، یہ رسوا ہی ہوتا ہے. عابد بھائی، اپنی لائف کو ریزیوم کریں. یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کوئی کھاتا خراب ہو رہا ہے جی. یار جب ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں یہ ہوتا ہے، تو آپ ڈبل ٹیپ کیجئے، ضرور کیجئے. ایسے ہی ہے لالا، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ڈبل ٹیپ کرے، ڈبل ٹیپ. ٹھیک ہے سر، سب کو پھر اللہ حافظ، اپنا اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابو حمدان بھائی، اللہ حافظ. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ کی فیملی ٹائم دیتی ہے تو فیملی کو بھی شکریہ بولیں. آپ کی سارے فیملی کو، اہل عیال کو بگ ریسپیکٹ ملے بھائی، بگ ریسپیکٹ. اور ڈیوٹی سر، ہمارا فرض ہے سر. تھینک یو سو مچ. بگ ریسپیکٹ. میں کچھ اتنی دیر سے بات کرنے کی، میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. ابھی آ رہی ہے. براڈ ڈاؤن تھی. میں نے اس وقت بھی میسج کیا تھا. براڈ تقریباً آخری اچکولوں پر، ابھی بھی آخری اچکولے کھا رہی ہے براڈ. جی میں ریزیوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں ادھر. ٹھیک ہے، احتیاط سے. ریزیوم آپ کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں. آپ ڈبل ٹیپ کریں جی صاحب. میرا فوٹو تو غائب ہو گیا. اچھا عنایت اللہ، آپ کی بات صحیح ہے. جب بھی ہم پیسوں کی بات، فنڈنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ.
یہ ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے نا اس کو، جب بھی اس یہ کا مطلب وقت کہیں نہ کہیں تو عنایت لالا کہیں نہ کہیں تو یہ میسج جا رہا ہے، کوئی کسی کو درد ہو رہی ہے، کیا خیال ہے آپ چلو کا؟ لالا اچھا بھی گر گیا. اچھا، اگر میں بھائی آپ کو ابھی آ رہی ہے عابد بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن تصویریں غائب ہو رہی ہیں. بی ایف ٹی بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور خرم اچھا بشیر آتے ہیں جاتے ہیں. میں آن کروں، دوبارہ آن کروں، 1 منٹ نہیں 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 رکو نہیں 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 نہیں، ہو جائے گی کلیئر ہو جائے گی. ڈبل ٹیپ کرتے ہیں کیونکہ بروڈ بڑی زبردست جڑی ہوئی ہے عابد بھائی، تو دوبارہ آن کریں گے تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. ڈبل ٹیپ کریں. وہ لنگڑے کا بیٹھا ہوا تھا، خاتم رضوی نہیں ہے وہ لنگڑا، اس کا ایک بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے بلاک مارا ہے. اچھا سارے لوگ جو ڈبل ٹیپ کریں پلیز، سارے لوگ ڈبل ٹیپ کریں. ڈبل جی ٹیپ مانی کریں بھائی آپ گے کچھ جی. کہہ رہے ہیں؟ مانی بھائی آپ مائک اوپن کریں پلیز، آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا جی، السلام علیکم سب نئے آنے والے مہمانوں کو، خرم بھائی، یوسی بھائی، فدا. اچھا بی ایف ٹی بھائی، ایک سولوشن ہے میرے پاس. وہ متی بھائی آئے تھے نا ابھی، وہ جن کی اچھا لالا نے جن کی بتائی تھی، ان کو ہم ایک آئی ڈی دے دیتے ہیں نا جس کے فالوور زیادہ ہیں. وہ ہم سے مطلب کہ ہماری براڈ تو یوز کریں نا، مطلب کہ ہمیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. جب ان کے فالوورز پورے ہو جائیں گے تو پھر وہ جو ہے نا اپنی آئی ڈی سے اس پہ آیا کریں ابھی، اچھا کیونکہ مانی وہ بھائی، اگر ہم جی عنایت لالا بیٹھے ہیں. عنایت لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، مگر دیکھتے ہیں عنایت لالا کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے سینئر ہیں. جی جی عنایت لالا. میں نے سنا نہیں ہے، میں فون آ گیا تھا بیچ میں، تو پلیز ریپیٹ کیجئے. مانی بھائی آپ ریپیٹ کریں. جی اچھا ہاں لالا، میں مانی کہہ رہا ہوں کہ وہ متی بھائی آئے تھے نا، ان کے جی ابھی فالوورز وغیرہ تو نہیں ہیں، تو میری خواہش ہے کہ وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ان کے فالوورز پتہ نہیں کب پورے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ریجن کا نا آئی تھنک وہ 1000 فالوور ہوں گے تو تب جا کے آپ جو ہے نا وہ براڈ یوز کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم ایک ویسے ہی ٹیمپریری طور پہ ایک آئی ڈی دے دیتے ہیں جس کے فالوورز ہیں، اس سے ہمارے ساتھ وہ ادھر براڈ پہ بیٹھ جایا کریں. کوئی بات کرنی ہو بات کر لیں. جب ان کی اپنی آئی ڈی پہ فالوورز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ اس آئی ڈی سے آ جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ضرور، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہ وہ بولنے والا بھی ہے، وہ یعنی ایسا پی ٹی آئی والا ہے کہ ابھی الیکشن کے لیے جب جانے والے لوگوں میں سے تو اس نے اپنے ساتھ 8-10 اور بھی شامل کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا لالا 28، متی اللہ کی بات کر رہے ہیں. جی آپ کو تو جانتے ہیں خالد. بالکل بالکل بالکل. اور آؤٹ سپوکن بھی ہے، ٹھیک ٹھاک، وہ زبردست پی ٹی آئی، اس کا اوڑھنا بچوڑنا ہے نا. اور یہ جو فنڈنگ وغیرہ اس میں وہ سب سے آگے ہے، آپ سمجھ گئے نا. تو اس لالا ابھی اس کو بولنا ہے کہ آج کے بعد نہ وہ ریجن کو چھوڑے، وہ آذربائیجان کی کہانی پہ چلے، تو پھر اس کو وہ کل ہی آئی ڈی دے دیتے ہیں. نہیں، اس کو آپ برانڈ میں اس کو رکھیں گے نا بات، وہ پھر جی اسی آٹومیٹکلی 20 لوگوں کو پہنچ جائے گی اور اسی وقت ہو جائے گا. وہ بی ایف ٹی بھائی میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، اور دوسرا ان کا مرتبہ بھی میں ان کی بڑی قابل احترام ہے. اسد کیسر کو اسپیکر قومی اسمبلی بنانے والے ہی وہ ہیں. ہاں بالکل، پی ٹی آئی میں رکھنے والی ہی وہ ہے. بالکل بالکل. لیکن ایک پائی کا اپنا فائدہ کبھی نہیں کیا. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ جی عابد بھائی. جی عابد بھائی ڈبل ٹیپ پلیز. ڈبل ٹیپ کریں اور ڈبل آگے ٹیپ کرو یار، ڈبل ٹیپ کرو. سونا کم کرے ذرا. اچھا میں اچھا آپ کو ایک نیوز دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک نیوز دوں. متی بھائی کی یہاں ہم نے 15 فالوور کیے تھے نا، میں بھی ان کی دوبارہ دیکھ رہا ہوں، ان کے 14 ہو گئے، ایک کوئی بیچ میں سے بھاگ گیا. یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہنسنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے جی یہ بتائیں کہ MATI 79039 جی یہی ہے؟ جی ہاں یہی ہے، یہی ہے یہ نا. ابھی میں نے اپلوڈ کیا ہے. آج ہی بنا ہے نا، آج. 79039 یہی ہے نا؟ داڑھی جی والے ہیں جی نا؟ جی جی ہاں جی دادی یہی ہے. والا. مبارک ہو، امدان بھائی نے اسے بلاک کر دیا تھا. یہ کیوں؟ نہیں، یہ کیوں؟ چلو غلطی سے ہو گیا ہوگا یار، رمضان بھائی کے لیے نا
मैं माफी मांगता हूँ, गलती से हो गया होगा यार, मैं इधर से प्रमोशन, गलती हो गई, इंसान से गलती नहीं, होती है। मैंने 3-4 दफा पूछा है ये नाम सही है ना, MATI? इधर हम उनके अच्छा बार बार आप पूछे हो, हमारी अच्छा मैं ब्लॉग समझा, अच्छा आप उसको बार बार आपने पूछे हो। आपने आबिद उसको एलर्जिक कर दिया ना। नहीं आप बार बार पूछे थे, मैं समझे आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई पुराना दोस्त है, तो मैं चुप हो रहा था, बार बार आपने पूछा हाँ यही नंबर है। नहीं, अब वो दान बैठे हुए थे, मैं बात नहीं कर रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, मैंने कहा चलो अब आपको हंसाऊंगा मैं। यार इंसान से और गलती आज होती है। माशाल्लाह इतना ब्लॉक हुआ है कि रिकॉर्ड टूट गया। हमदान भाई ने अपना फौजी मार दिया। हाँ, होता है। और ये नहीं जब हो जाता है, गलती से होगी, गलती इंसान से ये होती है, कोई मसला नहीं। ये जनूबी यमन में जब पहला जंग हुआ था ना, तो उसमें शमाली यमन और जनूबी यमन के फौजें अपनी फौजों पे फायर करने लगे गलती से। वो ये रिकॉर्ड है ना, 10,000 फौजी मरे थे। और ये फिदा के साथ क्या हो रहा है? फिदा ऊपर आ रहा ये है, तो नीचे मैं जा रहा है, फिदा ये क्या भाई से चक्कर है? पूछने वाला था, मैंने सोचा कि लाला की बात खत्म हो। ये फिदा भाई आपने क्यों जलकियां लगाई हुई हैं आज? ये आंख मचोली खेल रही, क्या हो रहा है फिदा भाई? इंटरनेट कैसे होगा या उनके आईडी पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए होंगे। फिदा भाई अपनी फिदा आईडी तुम्हारी रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है। मेरी तो दिन रात होती है भाई। फिदा भाई वीडियो कैमरा ऑन करके आ जाओ आप। मैं तो इन रिपोर्ट मैं अभी देखता भी नहीं वीडियो हूँ। कैमरा ऑन कर दो, इससे भी मेरा ख्याल है असर पड़ता है कुछ ना कुछ। हाँ, फर्क आप पड़ता है, BFT भाई, बिल्कुल वीडियो कैमरा ऑन कर दो फिदा भाई। मेरे जी, नहीं फॉलोअर 4,000 फॉलोअर कम हुए हैं, ये क्या तो करे, रोज नए कोई फॉलोअर पता नहीं आते है हैं। लाला, कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज 1000 तक होना ठीक है, 1000 तक होनी चाहिए बस। अच्छा नहीं, मेरे मजे की बात है, अच्छा मजे की बात, एक और बात खालिद महमूद जी मेरे पास जो BFT हाँ जी 2 और 3 कोई है बात ना, ना करना यार, कोई सोच की बात करना, सेंसर करना। ये आज पता नहीं, हाँ, ये आज जाग गया। नहीं नहीं, ओए, आज ओए, कुछ ज्यादा ही ओए, जाग अल्लाह, गया, अल्लाह, आप अल्लाह, सो जाओ। आबिद भाई आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, थोड़ी कल पर्दे रखें बताऊंगा यार, तुम्हें, बड़े थोड़ी मजे की पर्दे बात रखा है। करें। नहीं बता दें, कुछ ना कुछ बता दें, बता कोई दो नहीं। ना प्लीज, अरे ना बोलते। और बता नहीं दो प्लीज। BFT को पता चल गया। नहीं मुझे हमें भी आबिद भैया आप बताएं, ये तो फिर इंसाफ ना हुआ ना। ओ यार नहीं खालिद, आपको ना बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? BFT को पता चल गया, मानी को पता चल गया। तो खुद मेरी थोड़ा सा इंसाफ, मुझे भी बताएं। खालिद महमूद भाई insaf.pk पे आप जाए, insaf.pk पे जाए। अच्छा किसके मानी समझ गया यार, मानी समझ गया, तुम नहीं समझी यार। शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, आप पूरे बता देना, सब अपने ही है, मुश्किल नहीं है। कोई नहीं ओसी भाई को भी समझ आ गई है। अच्छा खुरम भाई को वेलकम करते हैं। खुरम भाई, आज खुरम भाई जल्दी आए हैं। खुरम भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। मैं सुन रहा था आपको काफी देर से, तो वालेकुम अस्सलाम। सवारी तो नहीं उठाई हुई है आपने? नहीं नहीं, मैं घर आ गया मैं। अच्छा। खत्म कर दिया था। अच्छा, तो मैं सुन रहा था सारों को, ये बार बार इशू क्यों उठ जाता है, नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ये इशू उठवाता है, क्या मसला क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। हर दूसरे दिन आप लोग सबको एक्सप्लेन कर रहे होते हो और उनको समझ नहीं आ रही होती, वो खोते हैं, पता नहीं क्या, यानी कि एक सिंपल सी एक चीज है। मैं बात करता हूँ, खुरम भाई से मुझे BFT भाई बात करने थे, सिर्फ एक बात करूंगा तो खुरम भाई को समझ आ जाएगी। खुरम भाई, एक चीज होती है पोर्टल, अगर आप उसको होटल कहेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं अब आप और क्या आपसे कहूं। नहीं, वो एक बल्कि वेबसाइट बनी हुई है, वहां जाएं। जी, उसी वेबसाइट का जो पोर्टल है वो उसको कहते हैं कि वो हमें BFT और ये लोग कहते हैं कि फलां होटल में जाओ और फिर उस दूसरे होटल में जाओ और फिर उसके बाद जो होटल आता है उस होटल में जाओ। नीचे देखें पढ़े पहले। आपने मुझे म्यूट लगा दिया। किसने जी? मैंने नहीं नीचे ठीक है, जाए अब जारी रखें। यानी कि ये तो सिंपल सी चीज है, यानी कि लोगों को समझ ही नहीं आती। वो हर रोज कोई नई मुद्दा के आ जाता है। और वो एक मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से उसका नाम शायद कामरान है, आई थिंक सो। वो यानी कि उसको मैं देख रहा था, उसको कोई मसला है तो उसको एक अच्छे तरीके से समझा दें भाई कि ये चीज़ है, ये इतनी यानी कि लिजिट चीज़ है, इसमें क्या मसला है। मेरे ख्याल से लोगों को शायद मसला आ रहा है शायद उस पर
आज़रबाईजान वाले इशू में, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं या असल मसला पता है कहाँ से आ रहा है? असल मसला आ रहा है इमरान खान से। वो इमरान खान को पसंद नहीं करते मगर ये ड्रामे करते हैं, ठीक है ना। आप आज़रबाईजान में दे, आप जापान में दे, पैसे तो खान के पास जा रही है ना। एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी में पैसे आ रहे हैं, आपकी क्रेडिट, आपकी क्या कहते हैं वो क्रेडिट कार्ड जो रिसीवर है उस पे पैसे आप डाल रहे हो, पैसे तो आपकी कंपनी के पास जा रहे हैं ना। जी ऐसा ही है। तो पता नहीं उनको शायद आप उठाओ लोगों को शायद टैक्सी आज़रबाईजान की समझ नहीं आ रही है, आप लोग सही समझा नहीं पा रहे। मुझे तो चीज समझ में आ भाई नथिंग, एक मिनट भाई, आज़रबाईजान को आप मारो गोली, जिसने कभी जिंदगी में पैसे ही नहीं डाले, वो वेबसाइट का ही नहीं पता। आप यूके से पैसे दो, आप जापान से पैसे दो, आप अमेरिका से पैसे दो, जिधर मर्जी से दो, ऐसा ही बताए ना कि भाई, तो इसका तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू कोई नहीं है ना। एट द एंड तो पैसे पीटीआई को रिसीव हो रहे हैं ना, जहां मर्जी से हो रहे हैं, लेकिन वो हर रोज आप लोग बार बार आके बता रहे होते हैं, आज नहीं, वो असल में सिर्फ एक सेकंड दे, मैं थोड़ा सा फिदा भाई को एंगेज करना चाहता हूं। खालिद, मैं भी यही कहने लगा था फिदा भाई, पता है क्या, फिदा भाई मॉडरेटर है ना, जितने मॉडरेटर है कोई भी ना उठाए, मैं उठाऊंगा उसे, ठीक है, कोई भी ना ठीक है। फिदा भाई आप बिल्कुल बाहर निकलें, टिकटॉक से ही बाहर निकल जाएं, फिर दोबारा आ जाएं करोड़ की और मैं उठाऊंगा आपको। आपको रिक्वेस्ट गई हुई है, रिसीव नहीं हो रही उनकी तरफ से। मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कोई इंटरनेट का इशू होगा। आबिद भाई कह रहे, फिदा भाई आप बिल्कुल बाहर जाए, पहले बाहर चले जाए फिर वापस आए। फिदा आबिद भाई कह रहे मैं उठा रहा हूँ, मैं समझे कहने वाले कि अल्लाह आपको उठाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, निकलते बाद दरवाजा बंद करना है क्योंकि हीटिंग जाया ना हो। जी हाँ जी। और जी आज वो जो इशू है यार, वो तो देख के तो मेरा तो बहुत ही रोना निकला। मैं लिटरली जो जमशेद दस्ती के साथ किया ना उन्होंने आज, वो तो देख के तो यानी कि कोई भी शख्स जो है ना उसको चीज़ को देख नहीं सकता पूरा। और मैंने देखा एक दफ़ा तो मेरे तो यानी कि रोंगटे खड़े हो गए, यकीन मानने के ये इतनी ब्रूटल। भाई इसका सोल्यूशन क्या है खुरम भाई? क्योंकि आप सब ने हमने पॉइंट लिए, आप फ्रेश हैं, अभी घर में एंटर हुए माशाल्लाह, तो आपने ताज़ा हवा भी खाई हुई है, तो आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हल किया जाए? अगर 2-3 पॉइंट्स आप बताएं। बीएफटी भाई, सोल्यूशन यकीन माने मैं तो इस टाइम पे मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है बोलने के। मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ आपके पास, देखा होगा, मैं फिर चला गया, मैं चांद भाई के उस ब्रॉड पे भी गया था, तो मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। यकीन माने आप लोग मुझे कोई गाइड करें कि किस तरह चीज़ों को सही किया जाए, क्योंकि चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि वो लोग पागल हो चुके हैं इस टाइम पे, लिटरली वो पागल हो गए हैं। आज एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया जी, मौलाना साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन आगे करवा लो, और अजीब से यानी कि सिचुएशन है। वो काकड़ साहब कह रहे हैं जी कि वो जो इलेक्शन को भूल जाओ यार। हाँ नहीं, वो आज वो कह रहे हैं, क्या नाम है उसका, वो जो काकड़ साहब कह रहे हैं जी कि वो जो बलूचिस्तान वाले आए थे वो सारे ये हैं, यानी कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या मतलब कि वो लोग अपनी डिमांड भी नहीं कर सकते कि उनके लोग उठाए गए हैं, क्या वो अपनी डिमांड भी नहीं कर सकते? आप उनको टोटली इग्नोर करके दूसरी साइड पर लगा रहे हो। तो खुरम भाई बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और आपने ये भी कह दिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये दरअसल एक होता है डायरेक्ट मैसेज देना, कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको मैसेज देता हूं, चूंकि आप कैब ड्राइवर हैं, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि खुरम भाई आप फलान डेस्टिनेशन पे जाओ और वहां से बंदा उठाओ, यही बात है ना, इसको कहते हैं डायरेक्ट मैसेज। एक होता है इनडायरेक्ट मैसेज देना। तो अभी इनडायरेक्ट से ये डायरेक्ट मैसेज के ऊपर आ चुके हैं, और ये डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हमारे गिरेबान पकड़ो और हमारे मुखालिफ आकर हमें अपने घुटनों के नीचे रोन डालो। ये सीधी सीधी बात अब ये कर रहे हैं। लेकिन हम जो हैं तो हम ठहरे परले दर्जे के, मैं अब वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, हम परले दर्जे के वो ठहरे। हमारी गैरत, हमारी इज्जत, हमारी खुददारी, हमारी बहादुरी, ये सब कुछ हमने सुलाया हुआ है, आराम मीठी नींद सोए हुए हैं। और उनको जब हम जगाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, तो हम उनको उस चीज़ को जगाना नहीं चाहते। वगरना मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आओ हमारे गिरेबान पकड़ो और हमें सड़कों पर घसीटो। ये साफ खुला ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हम इस मैसेज को समझ नहीं रहे, क्योंकि उस शायर ने बड़ा ज़बरदस्त कहा था कि अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करते हैं, बशर बेचैन हो
تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں. اب انقلاب نے اپنی نوید سنا دی, بغاوت نے اپنی نوید سنا دی. کیوں کہ اب بشر بے چین بھی ہے اور بے اضطرابی کا شکار بھی ہوئے ہیں. اس سے بڑی بے چینی اور بے قراری اور بے اضطرابی اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میسج ہے کہ اٹھو بغاوت کر دو, اور بغاوت کے لیے بالکل سازگار ماحول ہے, خونی انقلاب کے لیے سازگار ماحول ہے. اٹھیں گے, اب بغاوت کریں گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں آرام کی زندگی گزاریں گی. مانی بھائی میرا حال ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. اچھا خالد بھائی, میری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اوسی بھائی سے بھی میری یعنی کہ ڈبیٹ ہوتی ہے, بی ایف ٹی بھائی سے بھی ہوتی ہے, عنایت اللہ بھائی سے بھی, آپ سے بھی, ساروں سے. یعنی کہ میں جب سے ابراڈ میں آ رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ نا کسی طریقے سے نا آرمی کو نا اتنا زیادہ وہ نہیں کرتا میں, ٹھیک ہے, لیکن آج تو میرے پاس ورڈز ہی نہیں ہے. مطلب کہ ٹوڈے آئی ایم اسپیچ لیس. میں کس منہ سے بات کروں, میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں. وہ خرم بھائی پتہ ہے کیا پتہ ہے خرم ہے بھائی, اس میں صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک 30 سیکنڈ مجھے دیجیے گا سر. خرم بھائی دیکھیں, ہم بھی ہمارا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. ہمارا بھی اس فوج سے اتنی محبت تھی جتنی آپ کو ہے, رائٹ, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر بعض دفعہ ایک انسان جو فرد واحد ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی ایک انفلیکشن پوائنٹ آتا ہے, اور قوموں کی زندگی میں بھی ایک انفلیکشن پوائنٹ آتا ہے. یعنی کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے جو ریئلٹی ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے, رائٹ. میں اس میں پورا, آپ جس طریقے سے اٹروسٹیز ہیں اس غیر ملکی قابض فوج کی, یہ مجھے پتہ ہے آپ کو لفظ سخت لگے گا, جیسے یہ اٹروسٹیز ہیں ہماری بنگالی بھائیوں کے اوپر. میں تو آج وہ ان کا جتنی آرکائیوز ہیں ڈھاکہ لبریشن میوزیم کی, وہ میں دیکھ رہا تھا, وہاں پہ 3.5 لاکھ عورتوں کی بھی عربتی کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے تھا نا, ہمیں ان کے خلاف اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. ہم نہیں کھڑے ہوئے, ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. اب ہمارے بلوچیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بلوچی آج, اگر بلوچی بھائی اگر ہمارے ساتھ نہیں آج بیٹھے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہمارے اندر دل اتنا بڑا ہونا چاہیے, ہمارا انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ اتنا ہونا چاہیے, ہماری فلسفیکل اور تھیولوجیکل اور پولیٹیکل ڈیپتھ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ایک جرائم پیشہ مافیا, ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے یہ سارا ہم نے ملک تباہ کر دیا, اور جو باقی رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جب ہم اس کے اوپر فوجیں, میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نیشنل آرمی 6 مہینے کے اندر نیشنل آرمی بن جاتی ہے. آپ انہیں کو رکھ لیجئے گا, مزے کی بات ہے یہی, آپ کو ان سے بہت پیار ہے, ان فوجیوں سے انہیں کو رکھ لیجئے گا, کوئی مجھے بھی اعتراض نہیں. لیکن جب آپ ایک نیا ادارہ بنائیں گے, نئی فاؤنڈیشن اس کی بنائیں گے, اس کو نئی کلچرل جو اس کا ہیریٹیج ہوگا, یا اس کی جسے کہتے ہیں کہ ایک نئی نظریاتی اساس کے اوپر وہ جب ادارہ بنے گا, اس کی نئی رینک اینڈ فائل ہوں گی, اس کی نئے ضابطے اور قوانین ہوں گے, اس میں سے جو بائی پروڈکٹ تیار ہو کے آپ کو ملے گی وہ بھی ایک محب وطن جنرل وہاں سے ملے گا, محب وطن فوجی آپ کو وہاں سے ملے گا. یہ تو گورے کو ایک دن یہ انگلش ان کی بند کر دیں, ان کو تو ہچکی لگ جاتی ہے ان فوجیوں کو, پتہ ہے آپ کو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اوسی بھائی میرا بڑا عرصہ میں گزرا آپ ان سے کے سیریس ساتھ, کوشچن میری پوچھنا چاہ رہا آدھی ہوں. زندگی اوسی بھائی, انہی کے بیرکوں میں گزری ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا بڑا ہیوی بیک گراؤنڈ ہے ان کے متعلق, اس لیے کہ میں اگر سخت سٹینس لیتا ہوں تو ہم بھی, یعنی کہ ایک وقت آ چکا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے. جی اوور ٹو یو. نہیں اوسی بھائی, میں آپ سے میرا کوشچن ہے, بی ایف ٹی بھائی سے اور ساروں سے, عنایت اللہ بھائی سے بھی ایک کوشچن ہے کہ جو بی ایف ٹی بھائی میرے سے پوچھ رہے تھے نا, میں تو اسپیچ لیس ہوں, میرے پاس کوئی اس ٹائم پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ کیسے اپنے مطالبات منوائے جائیں, کیونکہ یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ چیزیں ہوں گی. جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں نا, تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور تھوڑا سا. خرم بھائی کوئی مشکل بات نہیں ہے, دیکھیں قوموں کی زندگیوں میں قربانیاں آتی ہیں, ہم نے قربانیاں دینی ہیں. آپ کے لیے صرف یہی کہ یہ کہہ رہا ہے دل بے قرار تیز چلو, بہت اداس ہے زنجیرے دار تیز چلو, جو تھک گئے ہیں انہیں گردے راہ رہنے دو, کسی کا نہ اب کرو انتظار تیز چلو, خزاں کی شام کہاں تک رہے گی سایہ فگن, بہت قریب ہے صبح بہار تیز چلو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑا کمزور مافیا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم فائنینشلی ان کو سکویز کریں, دوسرا ہم اگر نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہوگا کہ ہم اس کو سوشلی سماجی ان کا بائیکاٹ کریں, ان کا سماجی بائیکاٹ کریں, ان کے ساتھ لینا دینا. اوسی جی بھائی جی, میں ایک دفعہ گیا تھا نارتھ کوریا. جی جی آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا آئسولیٹڈ کنٹری ہے نا جی جی پوری. بالکل.
تو وہاں پر جو ہمارے سفیر تھے جنرل حبیب الرحمان تھے، یہ پشاور میں ادھر وہ بالا حصار کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے تھے، تو اس سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے فوج کی بڑی سختی کی، جو ہمارا عموماً عادت تھا آج سے 2 سال پہلے تک ہم جان دیتے تھے فوج پر. تو میں نے جب اپنے فوج کے متعلق کہ انشاءاللہ یہ کرے گی، وہ کرے گی، ان کے پیچھے اللہ الہی قوت ہے، اور یہ جیسے ہم سنتے آ رہے تھے، اور جیسے ہمارا ان کے ساتھ پیار تھا، یہ میں خرم بھائی کی کہہ رہا ہوں. تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں جنرل صاحب، میجر جنرل تھے وہاں کے سفیر تھے، وہ کہتے ہیں آپ بڑے آپٹمزم کا شکار ہیں. میں نے کہا کیوں سر، ایسے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہے نہیں، لیکن اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو سامنے آ جائے گا. اس کو وقت ابھی لگا تقریباً 18 سال اس بات کو، اور آج مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی ہے کہ اتنا بڑا آدمی، یعنی کہ سفیر اور میجر جنرل، وہ خود اس وقت ان سے مایوس تھا. ہم مایوس نہیں تھے، وہ ان سے مایوس تھا. تو کچھ تو ہے نا. عنایت اللہ بھائی، ہم تو ان کو سب سے آگے رکھتے تھے، مطلب کہ ہم آپ نواز آگے شریف سے بھی رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے، پی ٹی آئی سے بھی آگے رکھتے تھے، ہر چیز، ہر پارٹی سے بالکل موافق تھے. یہی بات میں کہنے والا ہوں. یقین کرو، جب بھی ان کے خلاف میرے سامنے کوئی بات کرتا تھا، حقیقتاً پریکٹیکلی میں نے ان کا گریبان پکڑا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور اب میں لعنت بیچتا ہوں کہ میں نے ایسے کیوں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خواتین، یہ بہنیں، یہ مائیں، یہ بیٹیاں، یہ ہماری ہے، یہ پاکستان کی ہے. ان کی جب اس طرح کی بے عزتی ہوگی، اس طرح ان کو ننگا کیا جائے گا، اس کے بعد بھی ان کو ہم اپنا کہیں گے. کیا ان میں غیرت ختم ہو گئی؟ غیرت ہونی چاہیے بھائی. اب آپ ناجائز کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے. ہم میں غیرت ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں اٹھنا پڑے گا. ان کو ان کے ساتھ وہ تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں وہ اس ضلالت سے بچایا ہوا ہے، لیکن ان کو تو ننگا کر سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کرنا پڑے گا. تو تب یہ چھوڑ دو، یہ عدالتی نظام، یہ الیکشن کمیشن کا نظام، یہ پاکستان کا، وہ پاکستان میں نظام ہے کتر بھائی، خدا کے بندو، کوئی نظام نہیں ہے. یہ ملک بے آئین ہے، یہ بے آئین زمین ہے، اس میں کوئی انصاف نہیں ملے گا، کچھ نہیں. ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، وہ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ریمیٹنسز بند کرو، یہ بھی آپ جہاد کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی جہاد ہے. دیکھیں، آپ اگر کھڑے نہیں ہوں گے، ان سے کوئی چھٹکارا ہمیں ملنے والا نہیں. اور جب ان کے غلام ہم رہیں گے تو ہم دوسروں کے غلام بن جائیں. ان کی غلامی ہمیں نہیں منظور. اوور ٹو یو سر. عنایت اللہ بھائی صحیح کہا. میں تو دیکھ کے آج تو وہ دیکھ کے، یعنی کہ یہ تو ایک انسان تو مسلمان تو ایک نیکسٹ چیز ہے نا، ایک انسان ہو کے بھی یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ کیسے پاسبل ہے کہ یعنی کہ وہ اتنی پتہ نہیں 14 گاڑیاں آئی ہیں، 14 گاڑیوں نے آ کے اتنا حملہ کیا، اور وہ جو 14 لوگ تھے وہ یقیناً مسلمان ہوں گے، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا بھائی. مسلمان ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ کلچر ہے پاکستان کا. جب خواتین بھائی انہوں نے ویسے ہم ہی لائن کیا. چھوڑ دیتے ہیں، ہم لائن چھوڑ کے اس کو پہلے کر دیتے ہیں کہ چلو یہ ان کا کام پہلے ختم ہو. ہمارا یہ کلچر ہے احترام کا، وہ ہمارا بھی ہے. ہمیں تھوڑی سی خوش فہمی تھی نا، یہی تو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری ویشفل تھنکنگ تھی ان کے متعلق. انہوں نے اس سے زیادہ ظلم بنگالیوں کے ساتھ کیا. انہوں نے پورا میوزیم بنا دیا اس کے اوپر. یعنی ان کی خواتین کی جو بے حرمتی انہوں نے کی، آپ کبھی ڈھاکہ میں جائیں جو ان کا لبریشن میوزیم ہے، اس کے بعد انہوں نے مجسمے لگا رکھے ہیں کہ جہاں پہ فوجی عورتوں کے کپڑے اتار رہے ہیں. یعنی سمبلزم میں انہوں نے اپنی تاریخ کو سمبلائز کر دیا اس چیز کے ساتھ. تو پہلے بھی ایسے ہی تھے نا، کیونکہ گورے نے اچھا مزے کی بات ہے، دیکھیں آپ بندے کہتے ہیں جی یہ بلوچستان، اب بلوچستان کا ایشو اب کہتے ہیں جی سردار، مثال میں دیتا ہوں خرم بھائی آپ کو، یہ کہتے ہیں جی سردار جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، خاص کر ہمیں پنجاب میں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ ان کے سردار جو ہیں سرداری نظام کی وجہ سے اس طرح ہیں، باقی ہم نے ان کے ساتھ کچھ سرکاری نہیں کیا. نظام انہوں نے بنایا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، وہی لالا آپ کو تو پتہ ہے ساری چیز کا، جو 1974 کے اندر خیر بخش مری جو تھا، اور اپنا حاصل بزنجو لالا، جب یہ نیشنل عوامی پارٹی جیتی ہے بھوٹو کے مقابلے میں بلوچستان میں، یاد ہے نا آپ کو؟ جو اس کا بیٹا تھا، بالکل انہوں نے ایک تو سرداری نظام ختم کر دیا تھا وہاں پہ.
यानी बलूचिस्तान में उन्होंने इसको कालअदम करार दे दिया सरकार। इन्होंने उनके ऊपर यानी फौजियों ने उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बना दिए। वजह क्यों? ये चाहते हैं कि सरदार रहें। अब आप उसकी मिसाल यहाँ पे ले लें, जितने ये करप्ट माफियाज हैं सियासी, जरदारी है मिसाल के तौर पे, या नवाज शरीफ है, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये वजह क्यों? ये उनकी रेत की बोरियां हैं। इन रेत की बोरियों को वो फ्रंट पे रख के पीछे जो करप्शन की और जराइम की मशीन है फौजियों की, वो उसका दिफा करते हैं। अख्तर मैंगल को किसने जुदा किया इमरान खान से? इन्होंने किया ना। जी, अख्तर मैंगल को बिल्कुल इन्होंने किया। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीजें जो हमें, और मजे की बात है कि ये कोई भी इनके खिलाफ है, पीडी से आपका ताल्लुक है, मेरा इस्लामाबाद से, देखिए इनका कोई बंदा वहां पे, एक सहाफी था, उसने सिर्फ एक छोटी सी नज़म इसके खिलाफ पढ़ी, ठीक है, उसको उसकी बीवी के सामने इन्होंने नंगा करके तशद्दुद किया। ये तो किसी को बात ही नहीं करने देते। क्या रूल्स और क्या गवर्नमेंट और क्या मतलब कि डेमोक्रेसी, सब कुछ वाड़ के रख दिया बहन। तो मुझे तो ये अब लग रहा है, आप लोग इसमें क्या कहेंगे, मुझे तो लग रहा है कि ये पक्की उखड़ जाएंगे, यानी कि ये जो चीज़ें यहाँ से अब हो गई हैं ये और ख़राब होंगी, ये सही की तरफ नहीं जा रही, ये चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। भी खराब होगी, कौम के फिदा को भी देख सुन लो यार, फिदा भाई क्या कहते हैं जी? देखिए जी, खुरम भाई ने बोला है कि अपना क्या कहते हैं, मुझको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कि मतलब क्या नज़र नहीं आ रहा है, आज़ादी नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद मानी को भी सुना, मानी ने भी नीचे हाथ खड़ा किया। अच्छा खुरम भाई, 2 साल में ही थक गए हो। पहली बात ये है कि कैद आज़म को जो है ना, कैद आज़म के दौर में जो उम्मत थी ना, ये भी सोई हुई थी, लेकिन किस्मत ये थी हमारे बाओ अजदाद की, ये बहुत गुड किस्मत थी कि उनको कलंदर मिला इलामा इकबाल की शक्ल में, ठीक है। और इमरान खान के दौर में जो इमरान खान की जो कौम है, इनकी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हमको कसाई मिले। कसाई और कलंदर में बहुत फ़र्क होता है। कलंदर जो होता है वो तुम्हारे दिलों के ज़मीरों को वो जगाता है, जो कसाई होता है वो तुझको कत्ल करता है, वो तुम्हारे जिस्म को नोच लेता है, हड्डियों तक नोच लेता है, वो भी फ़रोख्त कर देता है गोश्त में डालकर। ये बहुत फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्या अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम 2 साल में इतनी स्ट्रगल कर चुके हैं कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर आदमी, देखो ये ब्रॉड चल रही है, मुझको नहीं पता कितने बजे ये स्टार्ट होती है, लेकिन मैं मलेशियन टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे उठा हूँ, नमाज़ पढ़कर मैं ब्रॉड ऑन की तो ऑन थी उस टाइम, तो अब 9 बज चुके हैं, जाके 5-6 घंटे हो गए इसी ब्रॉड पर, पता नहीं ये, और मेरे टाइम के मुताबिक 8-9 घंटे रात का, मुझे नहीं पता कितने, ये भी वर्किंग हो रही है। मैं सारा दिन इस ब्रॉड पर गुजार लेता हूँ, होसी जितने भी लोग आते हैं सब इधर गुजारते हैं टाइम, वो भी वर्किंग हो रही है। हम कोई किसी लैला मजनू की कहानियाँ नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ खान की और कौम की बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ ज़मीरों की बातें कर रहे हैं, हम जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी वर्किंग है। सब कलम और आवाज़ 2 ऐसी चीज़ें हैं, बेज़मीर लोगों का ज़मीर भी उनका जगा देती है, कि जो अनपढ़ है उनको पढ़े, मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं उनको शऊर भी दे देती है ये ज़बान और कलम। आखिरी ऑप्शन होता है तलवार, और तलवार भी ये ज़रूरी होती है ये अपना अमन हासिल करने के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर फाका था, एक टाइम खाने की होती थी, एक टाइम खाने की नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी दीवारों में 3-3 तलवारें टांगी होती थी। वो इसका ये नहीं मतलब था कि 24 आवर वो जिहाद में होते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमन पैदा करने के लिए वो तलवारें लेकर निकलते थे, जैसे 3 जंगों में निकले भी थे। और दूसरी लास्ट में मैं बात कर लेना चाहता हूँ, श्रीलंका देख लो, क्या हम श्रीलंका से भी कमज़ोर है? वो आपकी हिस्ट्री आपके सामने पड़ी हुई है, क्या उनकी आर्मी नहीं है? हम तुर्की की मिसाल देने के काबिल नहीं है। तुर्कियों ने 700 साल 3-4 बर-ए-आज़मों में उन्होंने हुकूमत की है। हम तो उनके जो वो क्या कहते हैं, जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है जिसको अभी तक बोलने का भी नहीं पता होता, हम उस बच्चे का भी मुकाबला हमारी जनूबी एशिया की कौम मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन हम श्रीलंका की मिसाल दे सकते हैं। हम वो अपना
जो चंद एक लोग जंगली लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, वो लाला भाई शायद बता देगा, इंडिया में एक कोई स्टेट है सिर्फ 10-15 लोग हैं, वो भी आज़ादी मांग रहे हैं। वो आए गए दिन इनको नाक में दम किया हुआ है, ना तो उधर कोई पुलिस का रूल चलता है, ना कोई आर्मी का रूल चलता है, ना कोई हुकूमत का रूल चलता है। उन 15-20 आदमियों का अपना अलहदा हॉस्पिटल है, अपना अलहदा ही कोई नज़रिया है। तो यानी कि हमको इतनी जल्दी शिकस्त, मैं कहता हूँ कि हम मर जाएं, लेकिन जाते टाइम अपने बच्चों को ये लाजमी बताना कि बेटा हम इस नज़रिए के ऊपर काम कर रहे हैं और ये नज़रिया तुमने लेकर चलना है। खुर्रम भाई इस तरह की यकीन कर लो, दर्द होता है मुझको। कोई भी कल मेरा बाप ने मुझसे ऐसे बात की थी, मैंने उसको यही बोला था, आपने वो SSC स्पेशल कमांडो में थे, मैं क्या अब्बू जी तुमने क्या कमाए 20 सालों में, क्या खोया, क्या पाया? उसने बोला कि वफादारी खोई है, वफादारी पाई है। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं नहीं बयान करना चाहता हूँ। सब अहले नज़र वाले हो, अहले शऊर वाले हो, क्यों उसने बात की? उसने बोला कि हम तो वफादारियों में अपना घर बर्बाद कर दिया, कि जान के पाकिस्तान बर्बाद कर दिया किसी की वफादारी की खातर। तो मेरा तो बस मैं और नहीं बताना कुछ कहना चाहता हूँ। खुर्रम भाई इस तरह की बातें मत के, डबल माइंडेड मुझको हरगिज़ पसंद नहीं, चाहे मेरे बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे आपको बात अच्छी लगे, आप लाख सफाइयाँ दो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से, आपका दिल अच्छा होगा लेकिन तुम्हारी ज़बान से निकली हुई जो बात है मैं सिर्फ उसी को नोट करूँगा, मैं आपके दिल को नोट नहीं करूँगा। ठीक है शुक्रिया सर। आपने जो बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन ये चीजें नजर जो आ रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी जो है, जो मैं नादुल्ला भाई से 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले बहस हो रही थी, नादुल्ला भाई यही सॉरी यार खुर्रम भाई, सॉरी पहाड़ में जाए जो कुछ नजर नहीं आ रहा है, हम आंधे हो चुके हैं, हमारी कौम नहीं उठ रही है, पहाड़ में जाए क्यों? तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में नजरिया नहीं है। सॉरी, डबल माइंडेड नो, वैसे मोस्ट वेलकम, मेरा कोई जाती इख्तलाफात नहीं है, मैंने तुझको देखा ना तूने, हाँ, लेकिन नहीं कुछ भी नजर ना आए यार, हमारी आंखें निकाल दे यार, कुछ दिल तो देख रहा है ना यार। ये क्या है, हम डबल माइंडेड हमको नजर नहीं आया, क्यों नहीं नजर आ रहा है? 2 साल में तुझको कुछ नजर नहीं आया? 2 साल में जो 90% आवाम का जहन जो इन्होंने अपने मशूके छोड़कर मुर्शद को पकड़ लिया, कुछ नजर नहीं आया यार? क्यों नहीं नजर आया? हमने 2 साल में इतनी तरक्की की है, इतना शऊर हमने क्या कहते हैं, 2 साल में हमने इतना कुछ हासिल किया है जो मैं दुनिया की मिसालें तुझको दे सकता। चाइना में कितने साल इनकलाब चला पता है? 30 साल। कितने लोग मरे थे? 1.5 करोड़ 2 करोड़ आदमी मरा था। हमको 2 साल में आपको नजर ही नहीं आया, अभी तक नहीं नजर आ रहा है आपको 2 साल में? ओए हमने सबको नंगा कर दिया। ओए हमने एक जो 11 मिसालों वाली पार्टी, हमने उनको नंगा कर दिया है। हमारे आगे कोई ना तो चीफ आर्मी स्टाफ का कोई बयान टिक रहा है, ना चीफ जस्टिस का रिमार्क्स टिक रहे हैं, ना कोई वो क्या कहते हैं वो 4 साल आप देखो, मैं एक मिसाल देता हूँ, 4 साल हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला वजीर आजम आ जाए, ठीक है ना, उसको लोग 15% भी उसकी हमायत नहीं कर रहे हैं, तो हम हासिल कर चुके हैं। ये हमको मारना पड़ेगा, हमको आज ब्रोडो में बैठ कर ये नहीं कि हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। भाई तुम आंधे हो, हम आंधे नहीं है। सॉरी। ठीक है भाई, आपकी बातें सारी जबरदस्त मेरी जान, जबरदस्त। फिदा भाई जिंदाबाद। ठीक है आप लोगों का जो राय फिदा भाई की सर आंखों पे। करम भाई वो थोड़े से जज्बाती हैं तो गुस्सा नहीं करना, माइंड नहीं करना। अच्छा मेरा क्वेश्चन ओसी भाई से है। ओसी भाई फिदा एक मिनट मानी आपने बोलना है, फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे पर यकीन रख लो। मैं गुस्से के साथ खुर्रम भाई के साथ बात नहीं की है, मैंने वो जुनून जो मेरे खान की जो मैं अपने खान के इश्क में जो बातें की है, मैं उसके ऊपर किसी को उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। नहीं आप सुनना मेरी बात सुनना बशीर, एक मिनट। फिदा तो नीचे ऊपर गया, मेरे ख्याल में वर्जिश चंगी हो गई है ना? और नहीं सर, मैं खुद लेफ्ट हो जाता हूँ। BFT भाई मुझको बता दिया करो, फिर मेरी आईडी को प्रॉब्लम होता है, फिर मैं ऊपर नहीं आ सकता। मैं खुद लेफ्ट हो जाऊँ ना, फिर मैं जल्दी ऊपर आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या थ्योरी है, ITT का मजाक कर रहा हूँ और मैं मजाक मैंने खैर कोई नहीं। फिदा भाई मैं फिदा भाई आपकी बात को सेकंड करूंगा। जब भी दिल से निकलती है ना बातें ना, दर्द जब होता है ना दिल का ना,
وہ اکثر زبان پر آ جاتا ہے. زبردست میرے بھائی, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور میں آپ کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں. 18 گھنٹے بیٹھ کر ہم اپنا اپنا بول رہے ہوتے ہیں, ایک شخص کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں. جب بروڈ بند ہونے لگی یار مزہ نہیں آیا. کیوں نہیں مزہ آیا ہم لوگوں کو؟ اگر ہم کو اس بروڈ میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم 18 گھنٹے سے کیوں بیٹھے؟ جو اوسی بھائی کیوں بیٹھا ہے, خالد محمود صبح 5 بجے کا بیٹھا ہوا ہے, یہ بی ایف ٹی بھائی پتہ نہیں کتنے بجے کا بیٹھا ہوا ہے. جب ہم کو مزہ نہیں آ رہا تو ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو ہم بیٹھ رہے ہیں. بات کر لوں مگر مائنڈ نہ کرو, سارے مائنڈ نہ کریں میری بات کو. اگر میں ایک میں تھوڑی سی لیوریج لے رہا ہوں, اگر میری وعدہ کریں میری بات کو مائنڈ نہیں کریں گے آپ, تو میں ایک بات کوئی کروں. نہیں کرے گا, کوئی نہیں. کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. آپ مانی کو بولنے دو, آپ مانی کو بولنے دو, مانی کو بولنے دو. عابد بھائی ایک آدمی ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے. عابد بھائی ایک بات اچھا میں کروں گا, واپس آ گیا. السلام علیکم, میری آواز آئی؟ ایک بات کروں گا, اس کے بعد مانی کو دو, مانی کو ٹائم دو, مانی کو ٹائم دو یار پلیز, مانی کو ٹائم دو یار پلیز پلیز, مانی کو. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. لالا میوٹ کر دیں, آپ کی آئی ڈی سے آواز ڈبل آ رہی ہے. عنایت لالا, ہاں اچھا تو میری ریکویسٹ ہے, دیکھیں یہ جذبات ہیں تو بعض ٹائم ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس پہ کراس ٹاک نہ ہو تو آئی تھنک اچھا ہے. اچھا میرا کوشچن یہ ہے سب کے لیے یار کہ یہ جو حالات ہو گئے ہیں تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ جب عمران خان اللہ کرے وہ ہمارے پاس جلدی ہوں تو یہ جو حالات ہیں یہ عمران خان کے باہر آنے کے بعد کیا چینج ہو جائیں گے؟ عمران خان جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ریپوٹیشن ہے قوم کی نظر میں اس کو دوبارہ بحال کر پائے گا کہ نہیں؟ اوور ٹو یو. جی مجھ سے پوچھا ہے آپ نے؟ سب سے باری باری سب بول رہے ہیں نا, باری باری. لالا آپ شروع کر لیں جی. اچھا اس پر اگر وہ کچھ ہو جائے جو ہمارے خواہشات ہے, پاکستان کے امیدیں ہیں, وہ ہو جائے, یعنی عمران خان ہو, ایک قانونی ملک ہو, لیجسلیشن ہو, یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے, ہر ایک نظام کو ٹھیک کیا جائے, خواہ عدلیہ کا ہو خواہ بیوروکریسی کا ہو, اس کے بعد بھی کافی وقت لگے گا ان کو بحال کرنے میں, اس کی عزت بحال کرنے میں. کم از کم ہمیں کہیں جیتنا ہوگا, کوئی بڑا جنگ جیتنا ہوگا, عوام کی خدمت کرنی ہوگی, اس کے بعد شاید. لیکن جتنا انہوں نے گاؤ لگا دیا ہے, یہ اتنا جلدی یہ گاؤ بھرنے والا نہیں ہے جناب. یہ اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں. نفرت جب پیار میں بدلتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, ایسے جلدی نہیں ہوگا. جی اوور ٹو یو سر. جی خرم بھائی آپ کے تھوڑے سے جذبات جو ہیں وہ پرو تھے تو اس لیے آپ کی طرف آتے ہیں. جی خرم بھائی. جی عمران خان اگر آتا ہے مانی بھائی تو لوگوں کا ایک کانفیڈنٹ تو بحال ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہمیں پھر بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی. بہت ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا, جو 70 سال سے جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا اور سب کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. اگر سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کے بعد پھر عوام کا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پہ وہ ایک اعتماد بحال ہوگا. اس کے علاوہ بحال ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا, اور مجھے تو یہ چیزیں اور ورس ہوتی نظر آ رہی ہیں جو یہ پچھلے 2-3 دنوں سے چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ چیزیں اب آئی ڈونٹ نو کیسے صحیح ہوں گی. فدا بھائی کی بات رسپیکٹ ہے میری باتوں کو, ان سے میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن یہ میری ایک اپنی رائے ہے, میری ایک اپنی تھنکنگ ہے, اور میری ایک اپنی وہ ہے چیزیں ہیں. تو مجھے تو اس ٹائم پہ چیزیں اس ٹائم پہ ہر طرف اسموک نظر آ رہا ہے, ناٹ کلیئر نہیں ہوں میں اس ٹائم, میرا مائنڈ کلیئر نہیں ہے اس ٹائم پہ. جی زبردست ہو گیا. بی ایف ٹی بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ بھی اپنی رائے دیں. اور دوسرا آپ نے سولوشن بھی نہیں دیا پچھلے کوسچن کا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں تو ان پہ آپ نے کوئی سولوشن نہیں دیا تھا, تو اس پہ بھی بات کریں. جی بی ایف ٹی بھائی. جب میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں دوسری جگہ پہ تھا, ٹھیک ہے, ہم گیم ہار رہے تھے تو بڑی مشکل سچویشن تھی, تو ہم واپس آ گئے جیت کے. تو میرا کس نے نام لیا تھا بی ایف ٹی, تو ایک دم مجھے یاد آیا, میں ادھر آ گیا, مگر اس وقت آپ کی گرما گرمی چل رہی تھی, میں کچھ سنا نہیں, تو کسی نے میرا نام لیا تھا, میں اس لیے جلدی آ گیا. میں نے کہا خیریت ہو گئی, بروڈ تو نہیں گر رہی. تو بیک ٹو اوریجنل کوسچن کیا تھا, میں کوئی جواب واہ دے دیتا ہوں. واہ واہ واہ, بی ایف ٹی بھائی آپ کو دیکھ کے مجھے وہ اچھا شعر میں یاد آ گیا. ایک بات کروں گا, اگر آپ سارے ایک سیکنڈ خرم یار, وہ یار میں پھر چلا جاتا ہوں یار, ایک اگر شعر آپ بی میری ایف ٹی بات ہی بھائی نہیں مجھے سن یاد آ گیا آپ کو دیکھ کے. محبت ہے مجھے ان جوانوں سے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیا بات ہے جناب. وہ یار ریکویسٹ ادھر ادھر سے آ جاتی ہے نا, مشکل ہوتی ہے, تو ہیلپ کرنی چاہیے. دیکھو لوگوں کی, ہمارا تو کام ہے, وہ کیا کہتے ہیں,
कोई पुराना है ना कि गरीबों नहीं, की आपने मदद ये करना मुझे या ना पता ये नहीं क्या, गालियां आपने BFT भाई की बात पे मारी हैं या उसी भाई के शेर पे मारी हैं? शेर पे ऑब्वियसली। अच्छा क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी बता दे यार। अब 3 मिनट रह गए, अभी डबल ओपन होने वाला है। क्वेश्चन ये था कि ये जो मौजूदा हालात हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि इमरान खान के आने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट की जो रेपुटेशन है वो दोबारा बहाल हो पाएगी? और दूसरा जो आपने पहले क्वेश्चन किया था मौजूदा हालात पे कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, उस पर भी बात कर दे। जी BFT भाई। हम मैं भूल गया मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। अच्छा सोल्यूशन वो मेरे ख्याल से दस्ती के बारे में था, जमशेद दस्ती के बारे में। इसका सोल्यूशन देखो वेरी वेरी सिंपल है, सिंपल। पूरे पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, अगर मुझसे लोग एग्री करते हैं, और वो इमरान खान दे चुका है। वो कैसे? PTI,